السلام علیکم بچوں، میں دادی اماں آپ کو آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناؤں گی، جو کہ سورہ قصص میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا، اور قرآن پاک میں یہ قصہ سورہ قصص کی آیت نمبر 1 یا 2 سے لے کے اور 20 تک آیات میں یہ شروع کا قصہ ہے کہ جب حضرت اس زمانے میں مصر کے شہر میں جو ہے نا وہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس وقت وہاں کے جو حکمران تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، اور وہ فرعون کے نام سے مانے جاتے تھے، پکارے جاتے تھے۔ تو پھر یہ اس میں فرعون کو دربار میں کسی نجومی نے بتایا کہ تم جو ہو تمہارا تختہ جو ہے وہ کوئی تمہاری قوم کے اسرائیلی قوم کا کوئی بچہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا وہ بڑا ہو کر تمہاری قوم کا تختہ الٹ دے گا۔ تو فرعون کو بڑا غصہ بھی آیا، اور اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، جس بھی شہری کے گھر لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دو بنی اسرائیل کے، تو پھر اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ تو پھر جب ایسا ہوا 2-3 سال وہ قتل کرتے گئے، تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ سارے مرد تو ہم تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ یہ جوان بچوں کو تو مرواتے چلے جا رہے ہیں، پھر کیا ہوگا کہ ہماری خدمت کون کرے گا؟ یہ تو اگر ان کے جوان ختم ہو گئے۔ تو پھر اس نے کہا کہ فرعون نے کہا اچھا ایسا کرو کہ 1 سال لڑکوں کو زندہ رکھو اور 1 سال کے لڑکوں کو مار دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ وہی سال تھا جس کے پیدا ہوئے بچوں کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں وحی یا الہام، اس وقت الہام کے ذریعے یہ بات ڈالی کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور اس کو جب تمہیں اس کے متعلق کوئی خطرہ ہو تو اس کو کسی ٹوکری یا باکس میں ڈال کے تو دریا میں بہا دو، اور تم فکر نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دی کہ تم فکر نہیں کرو، ہم اس سے ملوا دیں گے اور اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ تو ہوا یہ بچوں کے انہوں نے ان کی والدہ نے ان کو ایک باکس، لکڑی کا باکس یا ٹوکری جیسی تھی، اس کے اندر بستر بچھا کے اور انہیں اس میں لٹا کے اور وہ دریا میں چھوڑ دیا اللہ کا نام لے کے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اور ساتھ ساتھ ان کی بہن کو، بڑی بہن تھی ذرا کئی سال بڑی تھی، تو ان کو کہا کہ تم کنارے کنارے چلتی جاؤ دریا کے، دیکھو یہ باکس کہاں جا کے رکتا ہے۔ تو بچوں پھر یہ ہوا کہ وہ دریا جو تھا اس دریا میں کیا ہوا کہ اسی سے نہر، ایک فرعون کے محل میں سے ایک نہر نکلتی تھی جو کہ اس دریا میں ملتی تھی، اور وہ دریا کا نام تھا دریائے نیل۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ باکس چلتے چلتے دریا کی لہروں میں تیرتے تیرتے وہ اس نہر کی طرف چلا گیا، اور جب چلا گیا تو وہ اس وقت وہاں پہ ان کے جو ملازم تھے، فرعون کے ملازم یا کسی نے دیکھ لیا کہ بھئی اس نہر میں تو دریا سے ایک باکس جو ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے، تو کسی نے اسے اٹھایا، پکڑا، تو دیکھا اس میں تو ایک بچہ ہے۔ تو پھر بچوں وہ لے کے گئے اندر، اور ان کو بادشاہ جو تھے ان کے فرعون، ان کی جو محل تھا اس میں لے گئے اور بتایا کہ اس طرح یہ وہاں سے بہتا ہوا آ رہا تھا۔ تو جو فرعون کی جو بی بی آسیہ تھیں وہ بہت ہی رحم دل اور نیک خاتون تھیں، تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فرعون کو کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت پیارا بچہ ہے، تو ان کے اولاد بھی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو ہم پالیں گے، پرورش کریں گے، اور ہم اس کو ہو سکتا ہے ہم اب اس کو بیٹا بنا لیں۔ تو اس طرح بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں ہی پرورش انہوں نے پائی، اور پھر وہ بڑی محبت اور ناز و نعم سے پلے۔ ہوا یہ کہ پھر اس وقت وہ بہن جو تھی ان کی، وہ آہستہ آہستہ وہاں جہاں پہ بھی گیا باکس تو وہ وہاں پہ بھی پہنچ گئی، تو دیکھا کہ بھئی وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا، ان کو دل میں ڈال دیا تھا کسی بھی عورت کا دودھ وہ نہیں پی رہے تھے، اور پھر تو اس لیے پھر ان کی بہن نے کہا کہ میں آپ کو کوئی ایک ایسے
فیملی بتاؤں کہ جس پہ یہ وہ ان کی پرورش کر لیں گے اچھی طرح سے، اور یہ شاید وہاں دودھ بھی پی لیں. تو اس طرح انہوں نے ان کی والدہ کا پتہ بتایا اور کہا کہ یہ فرعون نے جب ان کو بلوایا اور ان سے دودھ پلوایا تو پھر وہ بچے نے دودھ پی لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا، تو فرعون نے پھر واپس اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس بچے کو ان کو والدہ کو دے دیا، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ کسی بھی دائی یا آیا سے جو ہے نا دودھ پلوایا جاتا تھا تاکہ بچے جو ہیں اچھی فضا میں رہیں اور ان کی پرورش اچھے ماحول میں ہو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس اپنی والدہ کے پاس بھیج دیا، اور فرعون سارا خرچہ ان کا اٹھاتا تھا. اس کے بعد جب ذرا بڑے ہوئے، فرعون کے محل میں واپس آئے. بی بی آسیہ بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں اور بہت اچھے گبرو جوان ہو گئے ماشاءاللہ. جب بڑے ہو گئے تو پھر ایسا ہوا کہ ایک دن فرعون کے بھی بچے اور ہو گئے تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے محل سے نکل کے جا رہے تھے کہیں، تو تھوڑی دور آگے گئے تو دیکھا کہ دو آدمی جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں بڑی زور زور سے. تو پھر جو ایک ان کی برادری کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا، اور ایک دوسرا دشمن قوم کا تھا. تو انہوں نے پوچھا، ان کو ایک نے مدد کے لیے بلا لیا. یہ جو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں لڑ رہے ہو. اس میں بات بڑھی تو انہوں نے ایک گھوسا مارا جب اس کو دوسرے لڑنے والے کو، تو اس اتفاق سے وہ گھوسا ایسی جگہ لگا کہ وہ اسی وقت مر گیا. اچھا جب مر گیا تو پھر یہ ڈر کے واپس آ گئے اپنے محل میں. ابھی رات کو سوئی تھے، دوسرے دن پھر وہ اتفاق سے باہر نکلے تو دیکھا کہ پھر وہ جو بچ جانے والا آدمی تھا جس نے کل انہیں مدد کے لیے پکارا تھا، وہ پھر کسی اور سے لڑا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا اس کی طرف بڑھے اور کہا کہ تم ہی شرارتی ہو، تم کل بھی کسی سے لڑ رہے تھے، آج پھر کسی سے لڑ رہے ہو، تو یہ تو بات غلط ہے. تو جیسے ہی یہ آگے بڑھے تو اس نے شور مچا دیا، اس آدمی نے. اس نے کہا تم نے تو کل ایک آدمی کو مار دیا تھا مکہ مار کے، اب تم مجھے بھی مار دو گے. ذرا یہ بات لوگوں نے ادھر ادھر سن لی، بڑھ گئی بات. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے. تو ابھی دیکھا، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری جو ہے نا، تم یہاں سے کہیں نکل جاؤ، کیونکہ تمہاری تلاش میں وہ ساری جو ہے نا بادشاہ کی مملکت جنہوں نے سنا ہے، انہوں نے تمہاری تلاش میں دوڑا دیے کہ جس نے آدمی کو کل قتل کر دیا تھا تو اس کو پکڑ لو. تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر چھوڑ کے تو چل پڑے کہیں آگے کی طرف، دوسری طرف کہیں. تو راستے میں وہ جب جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کافی دور جب چلتے گئے تو ایک جگہ راستے میں انہوں نے دیکھا، مدین کی طرف چلے گئے. وہاں دیکھا راستے میں کہ ایک کنواں ہے. اس زمانے میں تو بچوں کنویں سے ہی پانی نکالتے تھے اور کنویں سے ہی نکال کے پانی استعمال کرتے تھے، اور اسی پانی سے اپنے جانوروں کو پلایا کرتے تھے پانی. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس میں بہت رش لگا ہوا ہے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ایک طرف دور درخت کے نیچے دو لڑکیاں کھڑی ہیں بیچاری شرمائی ہوئی سی اور پردہ کیے ہوئے دوپٹے سے اپنے جانور لیے کھڑی ہوئی ہیں اور روکے جانی جانوروں کو کہ پانی کی طرف نہ جائیں. تو حضرت موسیٰ کو بڑا عجیب لگا کہ باقی سارے آدمی جو ہے نا اپنے اپنے وہ پلائے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے بہن، آپ لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے نا، ان میں سے ایک بہن نے کہا کہ ہماری والد جو ہے وہ بہت بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ آ نہیں سکتے، بھائی ہمارا کوئی ہے نہیں، تو اس لیے ہم اپنے جانوروں کو خود پانی پلاتے ہیں. تو ہم یہاں پہ پلا ہی نہیں سکتے کیونکہ اتنے لوگ یہاں جمع ہیں، وہ اپنے اپنے پلاتے ہیں. تو جب یہ رش ختم ہو جاتا ہے پھر سب سے آخر میں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں کافی دیر میں جب فارغ ہو جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھو، میں آپ کے جانوروں کو پانی پلاتا ہوں. اور انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلا کے اور کہا کہ میں آپ کو گھر تک چھوڑاتا ہوں. تو وہ اتنی انسانیت اور خلوص سے اور شرافت سے ان کو لے کے گئے. ان کے والد، انہوں نے کہا آپ ہمارے والد سے ملیں، وہ آپ کو شکریہ ادا کریں گے آپ کا. تو وہ وہاں جب گئے تو وہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں تھیں.
تو جب وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو بچیوں نے بتایا کہ انہوں نے ہماری جانوروں کو پانی پلایا ہے، ورنہ ہم تو بہت دیر تک کھڑے رہتے اور آج ہم اسی لیے جلدی آ گئے ہیں۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، بات چیت کی، تو اس میں سے ایک بیٹی نے کہا کہ ابا جان یہ نیک شریف آدمی ہیں، آپ کو ضرورت ہے کہ کام پہ ان کو رکھ لیں، اور ایماندار ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے تو ہم نے انہیں ایماندار پایا ہے۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ بھئی آپ جو ہے نا میرے پاس 8 سال یا 10 سال میرے پاس رہ جائیں اور مجھ سے میرا کام کریں، میرا گھر بار دیکھیں، مطلب یہ مویشی وغیرہ چرائیں، تو اور میں اس کے صلے میں آپ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ تو بچوں، اس طرح یہ جو قصہ تھا یہاں پہ یہ سورہ قصص میں شروع میں آیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت جگہ پہ آیا ہے، مختلف قصائص ہیں۔ آج ہم نے یہاں تک یہی بات بتائی آپ کو کہ اس طرح وہ مدین میں آ گئے، اور اس کے بعد پھر جب 10 سال کے بعد ہوا یہ کہ پھر وہ یہاں سے جب گئے، وہ جانے لگے، تو انہوں نے ان سے اجازت طلب کی حضرت شعیب علیہ السلام سے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے ان کی جب وہ وہاں سے واپس آنے لگے تو پھر فیملی کو اپنی لے کے آ رہے تھے، مطلب شادی ہو گئی تھی تو اپنی بیوی کو بھی لے کے آ رہے تھے، تو راستے میں ٹھنڈ بہت تھی، تو ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ دور سے کہیں سے انہیں لگا جیسے آگ جل رہی ہے، تو انہوں نے اپنی فیملی کو ایک جگہ بٹھایا اور کہا کہ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ کچھ سردی کم ہو جائے، رات کا ٹائم تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت ہے، پہاڑی ہے، وہاں طوا کی پہاڑی کہتے ہیں اسے، اس پہاڑ کے پاس ایک درخت تھا، اس درخت میں سے وہ روشنی نکل رہی تھی۔ جب نزدیک گئے کہ بھئی وہاں سے کوئی چنگاڑی لے آئیں یا کوئی آگ لے آئیں کسی چیز میں جلا کے، تو وہاں سے اچانک ہی آواز آئی انہیں کہ اے موسیٰ اپنی جوتے اتار دو۔ تو ہیں ادھر سے دیکھا انہوں نے پلٹ کے، کوئی بھی نہیں یہاں، تو پھر دوبارہ آواز آئی اے موسیٰ آگے آ جاؤ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، تو پھر پتہ لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اپنی قوم کے پاس جاؤ واپس، اور انہیں نیکی کی اور اس کی اسلام کی دعوت دو، ان کو بتاؤ کہ وہ بندوں کو خدا نہ مانے، جو خدا ہے اسے خدا مانے اور اس کی عبادت کریں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میری چھڑی ہے، اس سے عصا ہے میرا، اس سے میں پتے وتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، اور کبھی ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اس پہ، تو راستہ صاف کر لیتا ہوں کہیں جھاڑیاں خراب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو زمین میں پھینکو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھڑی کو اپنی نیچے پھینک دیا۔ جیسے ہی نیچے پھینکا بچوں، تو وہ ایک بڑا سا سانپ یا اژدہا سا بن گئی چھڑی۔ تو ذرا ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام۔ جب ڈر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ آپ ڈرو نہیں، اب اس کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو ڈر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں آپ اطمینان سے اس کو پکڑو، آپ کو کچھ نہیں یہ کہے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دوبارہ پکڑا تو وہ پھر سے چھڑی بن گئی، عصا بن گیا۔ اب تو بچوں بڑے حیران ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ یہ آپ کا ہاتھ دکھائیں اپنا۔ تو ہاتھ دکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس ہاتھ کو اپنے دوسرے بغل میں ڈالیں، ڈال کے نکالیں۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے پھر نکالا، تو انہوں نے کہا آپ کھولیں اسے۔ جب مٹھی کھولی تو ان کا ہاتھ جو تھا وہ سفید چمکدار، ایسا جیسے سورج سے شعائیں نکل رہی ہوں، اس طرح کا چمکدار ہو گیا۔ تو وہ پھر یہ 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس وقت دی موسیٰ علیہ السلام کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ یہ نشانیاں لے کے اور فرعون کے پاس جا کے اس کی سرکشی ختم کرو اور اس کو صحیح راستہ دکھاؤ۔
اور اپنے جو تمہارے جو لوگ ہیں جو آپ کے جن کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ فرعون دباتا ہے بنی اسرائیل کے لوگ، تو ان کو آپ وہ دلواؤ، آزادی دلواؤ۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ میں تو صحیح طرح بول بھی نہیں پاتا ہوں، تو آپ میری یہ لکنت جو صحیح کر دیں، اور میرے ساتھ میرے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو جو ہے نا وہ میرے ساتھ میرا نائب بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے بھائی کو بھی لو اور آپ دونوں مل کے جاؤ اور فرعون کو اس کی سختی کو ختم کرواؤ، اس کو ذرا راہ راست دکھاؤ۔ تو بچوں آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی اگلی جو باتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، اور آپ بچوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو کمزور ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور نیکی اور شرافت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا چاہیے، جو اللہ کہہ دے اس پہ ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ بچوں۔